میڈم ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ گائنی کہ پاکستان میں کس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں، پھر ہم پراپر ٹیکنیکل ڈسکشن پہ آئیں گے. آپ ڈیلی پیشنٹس کو دیکھتی ہیں تو کون سے ایسے مین پرابلم ہیں جو آپ دیکھتی ہوتی ہیں کہ ہماری خواتین فیس کر رہی ہیں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، دو طرح کے مسائل جو ہے نا ہماری خواتین کو، کیونکہ فیمیل ہیز اے لارج ایئرز نا، ایک عمر کا حصہ ہے جس میں ماں بننے کے مراحل ہیں، ریپروڈکٹیو ایج گروپ ہے، ایڈولسنٹ ایج گروپ ہے جس کے اندر ینگ بچی ہیں نا 11 ایئرس سے لے کے 19 ایئرس تک، ایک ایج گروپ ہے 20 سے 40 ایئرس تک جس میں بچے ہونے ہیں، اس کے بعد ایج گروپ ہے مینوپاز کا جس کے اندر اب آپ دیکھیے اگر آپ گھر میں اپنی مدرس کو دیکھیں یا مطلب نانی کو دیکھیں، دادی کو دیکھیں، 80-90 ایئرس تک لوگ زندہ رہتے ہیں. 80 ایئرس تو مینوپاز ہوتا ہے 50 ایئرس پہ، تو 30 سال وہ 30 سال تو ڈفرینٹ زندگی کے مسائل اکارڈنگ ٹو دا ایئرس. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ینگ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں پریگنینسی سے ریلیٹڈ بے شمار مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کو، جن کی پریگنینسی ہو رہی ہے ان کو بھی، اور اگر نہیں ہو رہی انفرٹیلٹی ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کیوں نہیں ہو رہی اس پہ بھی آپ سے اگر ڈسکشن ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دوسرا مسئلہ ہمارے ریپروڈکٹیو ایج گروپ ہے نا، وہ پے در پے پریگنینسی سے ہے. شہروں میں اتنے مسائل نہیں ہوں گے لیکن ولیج کی پاپولیشن میں اگر آپ دیکھیں اور پیریفری میں جا کے دیکھیں تو انیمیا سب سے کامنسٹ پرابلم ہے ہمارے یہاں، خون کی کمی. بالکل 8-9 ہیموگلوبن کا ذکر باہر کی کتابوں میں بند ہو چکا ہے. اس وقت ہماری جو فورن بکس ہیں نا اس میں تو انیمیا کا چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں بچے وہ پیدا کرتے ہیں 1 سے 2 اور اس میں انیمیا نہیں ہوتا، اس میں ایشو ہوتا نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ 2.5 سال بچے کو دودھ پلائیں. بالکل 2.5 سال دودھ پلانے سے کانٹرسیپشن نہیں ہوتی. 2.5 سال دودھ پلانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میسج دیتا ہے کہ کوئی طریقہ کریں تاکہ آپ 2.5 سال تک دودھ پلائیں، اور اس کے بعد پریگنینسی کریں تو 3.5 سال کا وقفہ آئیڈیل وقفہ ہر ایویڈنس سے پرووڈ ہے کہ اگر آپ 3-3.5 سال کا وقفہ رکھیں گے تو کسی ماں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی اور بچہ تندرست ہوگا. ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال نہیں گزرتا تو اگلا بچہ آ جاتا ہے، اس سے انیمیا. اور انیمیا سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ خون کی کمی جن ماؤں کو ہے نا ان کے بچے لو آئی کیو کے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، تو پوری جنریشن پاکستان کی لو آئی کیو کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ انیمیا ان کو افیکٹ کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے خون جاتا نہیں ہے پورا، روٹی کھانے کو نہیں ہے، کتنی کا آئرن کھا سکتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے، ہم نے اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے. پاکستان میں اس میں 70% پریویلنس ہے اس وقت انیمیا کی، گاؤں سے لے کے شہروں تک. بلکہ اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کر دیں، میرا آگے کوشچن تھا لیکن یہی سے ریلیٹ ہو رہا ہے، پاپولیشن کا مسئلہ. ہاں، تو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ میرا خیال ہے اس وقت یہ ہے کہ پاپولیشن کیوں بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ 3.5 سال کا وقفہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو ایویڈنس کہتی ہے، جو دنیا بھر میں جنریشن ہے ہیلدی ٹائم اینڈ اسپیسنگ آف پریگنینسی، دیٹ از 3.5 ایئرس. بس صرف اس کو فالو کر لیں، آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں. آپ یقین کریں کہ اس چیز کو فالو کریں، آپ 20 سال سے پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ 6 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب سال بعد بچہ ہو جاتا ہے، نہ ماں دودھ پوری طرح پلا سکتی ہے، بریسٹ فیڈنگ کا ریشو ایک دم ڈراپ ہو جاتا ہے، اس سے وہ بچہ بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے. اب ماں کمزور، خون کی کمی، دودھ پلا نہیں رہی، اس بچے کو دودھ جا نہیں رہا، تو بچے کی آپ سوچیں گے کس لیول تک نشو و نما ہی نہیں ہو پائے گی. گروتھ سٹنٹنگ ہماری کتنی بڑی بات ہے آج کل کے بچے چھوٹے قد کے ہو رہے ہیں. کیوں؟ ڈائٹ نیوٹریشن پوری نہیں ہے. آپ دیکھیے جتنے کمزور ترین بچے 10-12، آپ کبھی اپنی پکچرز دیکھیں اور باہر کی پکچرز دیکھیں، ان کے گول مٹول موٹے گول مٹول بچے ہوتے ہیں، اور ہمارے سوکھے سڑے بالکل کمزور سے بچے ہوتے ہیں. کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ کمزور بچے ہوں؟ میں سوچتی ہوں کس باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کے کمزور بچے ہوں؟ ماں باپ کا دل ہمیشہ چاہے گا کہ صحت مند اولاد ہو، لیکن مائنڈ سیٹ چینج کرنا لوگوں کا کہ جی ہر سال بچہ پیدا نہیں کرنا. گھروں میں نانیاں، دادیاں، سارے وہ جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے اب اگلا بچہ کب آ رہا ہے. تو یو سی وی گیٹ ایموشنلی پریشرائز. تو یہ اویئرنیس آپ کے پروگرام کے تھرو آدمیوں کو جانی بہت ضروری ہے. اٹس فار دا مین، اٹس ناٹ اباؤٹ دا ویمن. ہمارے یہاں ویمن نہیں ہے رائٹ ان کے پاس لوگوں کو پورا کچھ بتانے کا، نہ ڈیسیژن لینے کا. تو مین کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا آپ ہی کو ہے، آدمیوں کو پوچھنا ہے کہ آپ نے گھر کیسے چلایا، گھر کے لیے کیسے کیا کچھ کیا. تو یہ جو اسپیسنگ ہے بچے کی کہ وہ 3.5 سال کے بعد ہی پیدا ہو، اگلا ماں کو پوری نیوٹریشن جائے، یہ مین ذمہ داری ہے. ایک دفعہ یہ کنٹرول ہو جائے تو آبادی تو ہماری آٹومیٹک کنٹرول ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے بنگلہ دیش نے سب سے پہلے یہ اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے سلو ڈاؤن کی اپنی آبادی. اب آپ دیکھیے ان کا روپیہ، ان کا ٹکا کہاں تک چلا گیا، جسٹ بیکاز کہ بیلنس ہونا شروع ہو گیا نا ریسورسز میں. آپ دیکھیے ہماری فرسٹریشن کتنی ہے، آپ سڑک پہ جائیں اتنی ٹریفک، بے بہا
ہم سب روز برداشت اور اس کے نا لڑائی کے لیے ہمارے میں پیشنس نہیں رہی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے صبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, کیسے کریں صبر جبکہ سڑک کے اوپر روز آپ 2 گھنٹے ایک ٹریفک بلاک پہ ہی کھڑے رہتے ہیں. ڈیفینس سے یہاں آنے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے, جو گجرانوالے کبھی چلے جاتے تھے آپ. تو یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں. مطلب کسی ایک لیول پہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نظام, ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں, عمل کرنا مشکل.